جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ تو کل بجٹ پیش ہو گیا، بل پیش ہو گیا، فائنانس بل، اور اب امید ہے کہ پارلیمنٹ جلدی اس کی اپروول دے دے گی، کچھ ڈیبیٹ ہوگا۔ لیکن کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں کیونکہ اس بجٹ کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ اپوزیشن نے کسی بھی گورنمنٹ بجٹ کو سپورٹ کیا ہو۔ جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اس بجٹ میں کہیں نہ کہیں سے پرابلمز ڈھونڈ نکالتا ہے اور ہمیشہ تنقید ہی ہوتی ہے۔ یہ کبھی بھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ حکومت کے جو فائنانس بل ہے یا بجٹ بل ہے اس کو اپوزیشن نے کہا ہو کہ جی واہ واہ کیا بات ہو گئی۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے۔ کل بجٹ پروپوزل پیش ہوئی اور اپوزیشن نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہ یہ تو نان سینسیکل ہے۔ معاد اظہر صاحب نے کہا، شوکت ترین صاحب نے کہا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان اکنامک سروے جو ہے جو 21-22 کا نکلا، اس میں تو جو ہمیں چیزیں نظر آئیں تو وہ یہی تھی کہ پچھلے 2-3 سال سے تو اکانومی جو ہے بڑی ٹھیک ڈائریکشن پہ چل رہی تھی۔ اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیے جی ڈی پی کا تو وہ تقریباً 6% تھا۔ اسی طرح مینوفیکچرنگ سائٹ پہ بھی تقریباً 7 سے 8% گروتھ ریٹ تھا، اور بلکہ ٹیکسٹائل والے تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں جو زبردست کامیابیاں ہوئی ہیں پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں۔ اس کے بعد ایگریکلچر میں، زراعت کے شعبے میں 4% سے زیادہ گروتھ تھی، اور جو کہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا، کیونکہ ہماری جو ایگریکلچر زراعت کی جو گروتھ تھی وہ تو مائنس میں جا رہی تھی۔ تو یہ اور پھر اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیے تو ہماری ایکسپورٹس بھی 2018 میں اگر $24 بلین تھیں تو 2022 میں تقریباً $31 بلین تک پہنچ گئی تھیں، اور اس حساب سے ہمارا پر کیپٹا انکم بھی تھوڑا بہت بہتر ہو گیا تھا۔ تقریباً اگر 2018 میں 1768 تھا تو 2022 میں 1798 تھا۔ اور اسی طرح جو ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اگر 2018 میں وہ تھا 5.8% جی ڈی پی کا، تو اب وہ پھر کم ہو کے 2022 میں 4% ہو گیا۔ تو یہ تو تارے وہ ایکچولی تھے انڈیکیٹرز جو کہ یوں ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تو ہم صحیح راہ پہ جا رہے ہیں، اور کوئی تو یہ مہنگائی اگر کرنی ہی تھی تو اتنے حالات بہتر کرنے تو پھر حکومت کا آنا ہی کیا بنتا تھا۔ لیکن اب کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اکانومی جو تھی وہ بڑا اوور ہیٹڈ اکانومی تھی، اور یہ گروتھ سسٹینیبل نہیں تھی، کیونکہ سارے معاملات جو ہیں سبسڈیز پہ چل رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک تھا معاملہ پاکستان کی۔ اگر اس کو جاری رکھتے تو پاکستان کی اکانومی میلٹ ڈاؤن ہو جاتی، کلیپس کر جاتی۔ تو بڑا ضروری تھا کہ اب چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، اور جو سبسیڈائزڈ ہے معاملہ مختلف، چاہے وہ انرجی کے سیکٹر میں ہے یا دوسرے ہیلتھ سیکٹر میں ہے، تو ان چیزوں کو کم کیا جائے اور اکانومی کو صحیح راستے پہ لگایا جائے، اور اگر سبسڈی دینی بھی ہے تو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو۔ تو یہ حکومت کا بیانیہ ہے۔ لیکن بہرحال مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے، اور شوکت ترین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو انفلیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 11.5% ہوگا، لیکن ان کے بقول یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور انفلیشن تو ہوگا 25 سے 30%۔ تو اس طرح جو 15% انہوں نے جو سیلری طبقہ ہے اسی بڑھائی ہیں تنخواہیں ہیں، تو وہ پھر جو ہے مہنگائی کا شکار تو یہ لوگ رہیں گے، اور اسی طرح ہی جو پینشنرز ہیں ان کے ہی مسائل رہیں گے۔ تو بہرحال یہ تو اب جو ہے وقت بتائے گا کہ کس کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی، کون اکنامکلی ڈیلیور کر پایا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو پاکستان ایک اکنامک سروے ہے وہ تو بڑا صحیح ہمیں بتا رہا تھا کہ اگر ایک سال شاید اور بھی ایک گروتھ مینٹین رکھتے جو کہ 7% تک جانی تھی، تو شاید کچھ اکانومی کے حالات بہتر ہو جاتے۔ اس کے بعد پھر الیکشنز ہو جاتے تو معاملات جو بھی نئی حکومت آتی پھر اپنے انداز سے بات کرتی، لیکن مڈ وے پہ آ کے پورا جو اکنامک ایک ٹریجیکٹری تھی یا اکنامک اسٹریٹجی تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا،
اور اس سے اب کیا نتائج نکلتے ہیں دیکھے گا. میرا جو ایک اور بات جس سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوالات اٹھائے کہ جی یہ پورا جو آپ کا بجٹ ہے $47 بلین ہے، اور اس میں سے اگر آپ دیکھیے تو جو تقریباً $20 بلین تقریباً 40% کے قریب جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے. جو آپ نے قرضے لیے ہیں وہ ان پہ سود واپس دے کر نکل جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے تقریباً اور پھر ڈیفنس پہ ہے جو آپ تقریباً کہہ لیجئے کہ $7.4 بلین آپ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیفنس پہ اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بڑی مؤدبانہ طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کن خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور یہ 7.4 بلین گو کہ ہماری معیشت پہ ایک لحاظ سے بہت وہ جسٹیفائی آپ اکنامکلی شاید نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ اپنے حالات دیکھیے، اندرونی حالات اور بیرونی جو خطرات ہیں، اس میں یہ 7.4 بلین کچھ بھی نہیں ہے. ہماری سیکیورٹی اگر ہم چاہتے ہیں کہ خود مختار ریاست کے طور پہ رہیں اور آزادانہ اپنے فیصلے بھی کریں اور جو بھارت کے مذموم عزائم ہیں ان کو ناکام کریں، تو یہ 7.4 بلین تو از پینٹس میرے حساب سے. اگر آپ بھارت کا بجٹ دیکھیے، ڈیفنس بجٹ، تو وہ تو $60-70 بلین تک پہنچ چکا ہے، اور جس طریقے سے وہ پرچیزز کر رہے ہیں، ڈیفنس پرچیزز، وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. تو یہ تو بھارت، میں تو اپنی آرم فورسز کو اس حوالے سے شاباش دیتا ہوں کہ اتنے کم بجٹ میں بھی انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہوا ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے وہ برقرار ہے. وہ صرف یہ نہیں، ہم نے جو اپنا ہمارا نیوکلیر تھریش ہولڈ ہے، ہم نے اس کو بھی اوپر لے کر گئے ہیں، اور اپنی کنونشنل جو کیپیبلٹی ہے اس کو بھی بڑھایا ہے. تو اس لحاظ سے وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ کم ہونا چاہیے، ہماری اکانومی اس کو برداشت نہیں کر سکتی، ممکن ہے کہ وہ اکنامکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن میں بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے ان معاملات میں، اور ہمیں اپنے پیٹ کاٹ دینے چاہیے، پیٹ کاٹ کر کھانا چاہیے، جو بھی کرنا چاہیے، لیکن ڈیفنس جو ہمارے حالات ہیں اور جو چیلنجز پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہیں اور پھر بیرونی حوالے سے بھی، خاص طور پہ بھارت سے، تو ہمیں کوئی ایسا کیجول اپروچ نہیں لینی چاہیے، اور ہمیں اپنے ڈیفنس کو مضبوط تر بنانا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم نے اکنامکلی مشکل فیصلے کرنے ہیں، وہاں یہ بھی فیصلہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفنس کو ناقابل تسخیر بنانا ہے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.